بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی کے 2 حصے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اب تیسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ ان 2 حصوں میں ہم نے دعوت اسلام کو آپ نے کس طرح سے پھیلایا۔ اب بھی دعوت اسلام ہی ہے، چونکہ پورے 13 سالہ زندگی میں آپ نے اسلام کی دعوت ہی دی مختلف طریقوں سے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی دعوت کا کیا انداز ہے۔ دعوت اسلام قومی تناظر میں۔ یہ ایک منطقی امر ہے کہ ہر تحریک کا آغاز کسی خاص مقام سے ہوتا ہے۔ چنانچہ تحریک اسلامی کا آغاز قائد تحریک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے کیا، اور پھر اول اسے مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و نواح میں پھیلانے کی سعی کی۔ پھر رفتہ رفتہ قومی تناظر سے آگے بڑھ کر اسے عالمی منظر پر لانے کی کوشش کی گئی۔ فریضہ تبلیغ۔ اسلام اور تبلیغ لازم و ملزوم ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا خیال بعد میں آیا ہو۔ دراصل آغاز اسلام کے ساتھ ہی تبلیغ اسلام کا آغاز ہو گیا تھا۔ سورہ علق کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بصیرت حاصل ہو گئی تھی کہ تبلیغ رسالت آپ کا منصب ہے، اور اس سلسلے میں آپ کا اپنی قوم سے تصادم ہوگا، حتیٰ کہ آپ کو جلا وطنی تک کی آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ لیکن دوسری وحی المدثر کی پہلی ہی آیت یا ایھا المدثر یعنی اے اوڑھ لپٹ کے لیٹے ہوئے، اٹھ اور لوگوں کو خبردار کر دے کے ذریعے واشگاف الفاظ میں تبلیغ کا حکم دے دیا گیا، اور اسی میں محمل طور سے دعوت اسلامی کا منشور عطا کر دیا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے اعلان کو نصب العین اور اس نصب العین کے حصول کے لیے اعلیٰ اخلاق، مسلسل بے غرضانہ جدوجہد اور صبر کو طریقہ کار کے اہم نکات کی حیثیت دی گئی۔ خفیہ تبلیغ۔ حکمت کا تقاضا تھا کہ دور استضعاف میں اسلام کی تعلیم، عبادت اور تبلیغ میں اخفیٰ سے کام لیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود عبادت اور تبلیغ کھلم کھلا کرتے تھے، لیکن تعلیم و تربیت کے سلسلے میں صحابہ کرام کے اجتماعات کو آپ بھی خفیہ رکھتے تھے۔ سنہ 5 نبوی سے آپ نے اس غرض سے دار ارقم کو اپنا مرکز بنا لیا، جو کوہ صفا پر کفار کی نظروں سے الگ تھلگ واقع تھا۔ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت دنیا میں جہالت و ضلالت کی حکومت تھی۔ عربوں کا تکبر، غرور اور آبائی تقلید انہیں حق پر کان دھرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ حکمت تبلیغ کے نقطہ نظر سے آپ نے دعوت اسلام اپنی جان پہچان کے لوگوں میں اور ان شخصوں میں شروع کی جن پر آپ کو اعتماد تھا، اور آپ فہم و فراست کے ذریعے ان میں خیر و صلاح کے آثار دیکھتے تھے۔ چنانچہ دعوت اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ بی بی خدیجہ الکبریٰ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور زید بن حارثہ شامل تھے۔ ان میں سے حضرت ابوبکر اپنی قوم کے مانے ہوئے بزرگ تھے۔ لوگوں کو دعوت اسلام ملی، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان، عبد الرحمن، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبداللہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد ابو عبیدہ بن جراح، عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب، سعید بن زید اور عبداللہ اور ارقم مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ سب کے سب قریش میں سے تھے۔ غیر قریش میں صہیب رومی، عمار بن یاسر، ابو ذر غفاری کی، عبداللہ بن مسعود بھی شامل تھے۔ علانیہ تبلیغ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قومی سطح پر علانیہ تبلیغ کے سلسلے میں سورۃ الشعراء کے مطابق اول قرابت
داروں کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے بنو ہاشم اور بعض بنی مطلب کو جمع کیا اور اس سے قبل کہ حضور کچھ ارشاد فرماتے، آپ کے تایا ابو لہب نے بات لپک لی اور کہنے لگا، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو۔ یاد رہے یہ الفاظ آپ کے تایا ابو لہب کہہ رہے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ تمہارا خاندان سارے عرب کے مقابلے کتاب نہیں لا سکتا۔ اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں اور بقیہ عرب بھی ان کی مدد کریں گے۔ چنانچہ اس محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہ کی۔ بہرحال ابو لہب کے اسلوب سے واضح ہو رہا ہے کہ وہ تبلیغ اسلام کے مسئلے کو محض قومی نہیں عالمی مسئلہ قرار دے رہا تھا۔ دوسری بار ایسی ہی ایک محفل میں آپ نے تبلیغ و انداز کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول ہوں۔ جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ آپ کے اس اسلوب سے بھی واضح ہے کہ دعوت اسلام محض قومی نہیں عالمی معاملہ ہے۔ اس موقع پر بھی ابو لہب نے شدید مخالفت کی، جبکہ ابو طالب نے اس معذرت کے باوجود کہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں، واضح اعلان کیا کہ میں تمہاری حفاظت و اعانت کرتا رہوں گا۔ اس تھوڑی مدت کے بعد آپ نے کوہ صفا پر مشہور خطبے کے ذریعے اہل مکہ کے ایک پورے مجمع کو انتباہ کیا کہ میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ علانیہ تبلیغ کے حکم کے بعد حضور کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور لوگوں سے فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو عنقریب قریب تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہی پایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خدا کو ایک مانو، اس پر ایمان لے آؤ، اگر تم ایمان نہ لائے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ یہ غیر متوقع اور اپنے عقیدے کے خلاف کلمات سن کر لوگ بگڑ گئے، حضور کو لعن طعن کرنے لگے، اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ چند روز بعد آپ نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور عبد المطلب کی اولاد کو جمع کیا۔ فرمایا، میں ایک ایسی چیز لایا ہوں جو دین و دنیا دونوں کے لیے کفیل ہے، اس بارِ گراں کو اٹھانے کے لیے کون میرا ساتھ دیتا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ مجھے عشوب چشم کی شکایت ہے، میری ٹانگیں پتلی ہیں اور میری عمر چھوٹی ہے، پھر بھی آپ کا ساتھ دوں گا۔